جو برے اعمال ہوں گے ان کے بس برے جانوروں کی شکلیں بدترین شکلیں ہوں گی. ان شکلوں کو اللہ جو ہے نیکیوں کے اور برائیوں کے توڑیں گے. یہ چار قسمیں ہیں. اللہ کو کی مرضی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے فرشتوں سے اللہ کہیں گے کہ میری مرضی ہے کہ میں جن چیزوں سے بھی کو توڑوں, میں اعمال کو توڑوں, اجسام کو توڑوں, میں ان کی شکلیں کو توڑوں یا اعمال ناموں کو توڑوں, یہ میرا کام ہے. لیکن میزان ایک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جس کی بلندی آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھو پھر بھی اس میں جگہ خالی رہ جائے گی. یہ ایسا میزان ہے. اور یہ اعمال تولنے کے وقت بہت مشکلات پیش آئیں گے لوگوں کو, لیکن جب اللہ شروع فرمائیں گے کمپیوٹر کا نظام ہے, جب ہمارے نتائج منٹوں میں ہمارے وفاقی نتائج پہنچ جاتے ہیں, ایک دم آ جاتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا یہ ایسی 2 رکعتیں جیسے صبح کی سنت آدمی پڑھتا ہے, اتنے وقت میں یہ سارے کے سارے نتائج اعمال کے لوگوں کے سامنے امانہ میں پہنچ جائیں گے اللہ کی طرف سے. اللہ کے لیے اتنا آسان بن جائے گا اور اتنے مشکلات میں اتنی آسانی فرمائے گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, قسط عدل کو کہتے ہیں, انصاف کو کہتے ہیں. البتہ 2 لوگوں کے اعمال نہیں چھوڑے جائیں گے. یہ کافر محض ہے, اس کے نیکی کوئی نہیں ہے, اس کا عمل بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور ایک 70,000 متوکلین ہے, ان کے اعمال بھی نہیں توڑے جائیں گے. اور ایک وہ لوگ جو صراط پر ہوا کی طرح چلے ہو یا تیز گھوڑوں کی طرح چلے ہو, اور یا جو ہے وہ لوگ جو ہے بجلی کی طرح چلے ہوں, ان کے اعمال بھی نہیں توڑے جائیں گے. اللہ کہیں گے کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس بصیر جنت میں ڈال دو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قسط عدل کو کہتے ہیں. قسط اس کے معنی ظلم ہے, اور قسط اس کے معنی عدل ہے, اور قسط مقصد سے لیا گیا ہے, اور مقصد کے معنی عدل کرنے والا. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مجرد سے مجرد نہیں بنتا ہے بلکہ مجرد سے مزید بنتا ہے. اور یہاں کس کو مقصد سے کیسے لیا؟ ہم کہتے ہیں قاضی بیضائی کہتا ہے کہ وجہ کو مواجہت سے لیا گیا ہے, اور کس کو مقصد سے لیا گیا ہے, مقصد کہتے عادل کو, اور کس بھی اسی سے عادل سے لیا گیا ہے. کہتے ان کے حروف زوائد کو دور کرو تو اصل رہ جائے گا. یوں سمجھو گیا کہ مقصد سے زوائد حروف دور کرو, مواجہت سے زوائد حروف کو دور کر دو تو یہ کس بن جائے گا. تو یہ معنی ہے, یہ نہیں کہ اس کو اس سے بنا, اس صرفی قاعدے نہیں ہے, یہ اللہ کے قوانین ہیں, وہ بغیر ان کے قواعد کی چلتے ہیں. یہ قاعدہ اکثر یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, اس کا قسط کا اس میں فاعل قاسط آتا ہے, اس کے معنی جابر. اما القاسطون كانوا لجہنم حطبا وان اللہ يحب المقسطین, مقسطین کے ساتھ اللہ کو محبت ہے. اور حضرت جو ہے اور حضرت ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہاں اس کو بھی حکمن مقسطن کہا گیا ہے. اور اللہ کی صفت بھی مقسط ہے, اللہ کی صفت مقسط احیا صفات باری تعالیٰ اسماء الحسنہ کے اندر بھی موجود ہے. ان اللہ یحب المقسطین. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قسط موازین جمع ہے اور قسط مفرد ہے. اگر یہ اس کی صفت کا اشکال ہوتا ہے کہ ترکیب کے لحاظ سے مناسبت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسط مصدر ہے, اور مصدر یہ چینی کی طرح ہے, یہ پانی کی طرح ہے, نمک کی طرح ہے, یہ ہر چیز کے ساتھ ملتا ہے. یہ مفرد کے ساتھ بھی ہے, تثنیہ کا بھی صفت بنتا ہے, جمع کے لیے بھی. میزان و قسط
میزانان قسط، موازین و قسط، کہتے یہ سب کے ساتھ ملتا ہے مفرد لیکن طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک کے لیے صفت بن جاتا ہے. یا اس کو مفعول لہو بناؤ، ونضع الموازین للقسط لاجل القسط، یہ یوم القیام کے جو وہ موجود ہے نام، کہتے ہیں اس کو تعلیل کے لیے لے لو، یا اس کو علت کے لیے لے لو، یا اس کو یوم حساب القسط کس کے لیے لے لو. تو بہرحال یہ اس کے تراکیب میں سے یہ ذکر مختصر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لہذا وَأَنَّ أَعْمَالُ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعمال کو بھی تولیں گے اور اقوال کو بھی تولیں گے، لیکن قول بہت خطرناک ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا. اعمال نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ تولے کیسے جائیں گے؟ یہ معتزلہ اس کے منکر ہے. اہل سنت والجماعت والے کہتے ہیں آج کے لیبارٹریوں نے، آج کے ڈاکٹروں نے یہ معتزلوں کے پاؤں پر کلاڑی تیز مار کر کے ان کے پاؤں کو توڑ دیا. کہ تم کہتے ہیں یہ آراز ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد وہ نماز نظر نہیں آتی ہے، باری قرات کر رہا ہے، قرات کے بعد وہ الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو لہذا یہ تو آراز ہے. آج کا اپنا وجود نہیں ہے، جوہر کا اپنا وجود ہوتا ہے. جواہر تولے جاتے ہیں، پتھر تولے جاتے ہیں، سونے چاندی تولے جاتے ہیں، اعمال کیسے تولے جاتے ہیں؟ امام بخاری باقی تین چیزوں کو چھوڑ کر اسی پر زور لگا رہا ہے تاکہ معتزلوں کے دماغ کو ٹھیک کر دے. قبر میں معتزلوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اس لیے عذاب قبر سے انکار کیا ہے. لیکن محمد رسول اللہ آیت قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم نے ترازو رکھا ہے اعمال کے لیے اور اعمال تولے جاتے ہیں. محمد رسول اللہ یہ معتزلہ آیات کی بھی منکر ہے، حدیث کی بھی منکر ہے، لیکن جدید سائنس والوں نے بلڈ پریشر، شوگر اور اسی قسم کی جتنی بیماریاں ہیں، یہ یرقان وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے آراز ہیں، لیکن انہوں نے ان کے لیے آلات تیار کیے ہیں، ان کو تولا جاتا ہے، ان کے نمبر لگائے جاتے ہیں. یہ شوگر کے اتنے نمبر کیے ہیں، فلان ہے فلان ہے. انہوں نے اس جدید اس قدیم والوں کا جو کہتے تھے اعمال تولے نہیں جاتے ہیں، ان کے پاؤں پر کلاڑی مار کر کے ان کو توڑ دیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے آخر میں اس آخری حدیث میں جو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ اس کو احمد بن اشکاف کہو یا اشکاف کہو، یہ لقب ہے. اصل نام جو ہے اس کا نام جو ہے مجمع ہے یا معمر ہے یا عبید اللہ اس کا نام ہے. تو بہرحال یہ حدیث نقل کر رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے. اس کو اس لیے ذکر کیا تاکہ ترجمۃ الباب سے مناسبت پیدا ہو جائے. وہ کہتا ہے حضور نے فرمایا، بولو جو فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان لسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمتان کا لفظ کہہ رہا ہے لیکن مراد اس سے کلام ہے. دو کلام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے پڑھنے والے کو بھی اللہ پسند کرے گا. اور وہ کیا ہے؟ بہت ہلکی ہے زبان پر اور بہت بھاری ہے ترازو کے اندر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمہ اللہ کہتا ہے ان کلمات کو میں نے آخر میں اس لیے ذکر کر دیا تاکہ ترجمۃ الباب میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ ثقیلتان فی المیزان میں یہ میزان کا لفظ آیا ہے. ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کو مناسبت آ گئی، اس لیے میں نے یہ جو ہے یہاں یہ حدیث اس جملے کو لایا. یہ حبیبتان الی الرحمن، یہ ترجمہ یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن یہ خبر ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا. اصل عبارت یوں ہے
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان، وہ مبتدا ہو گیا، یہ معطوف نعرہ معطوف سے مل کر یہ دو جملے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے آگے صفت ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور بہت آسان بھی ہے، اور بہت یہ دو کلام بہت کیا بھی ہے، ترازو میں وزنی بھی ہے۔ تو کلمہ شہادت، یہ کلام کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، کلمہ اخلاص قل هو اللہ او احد کی صورت، تو بہرحال تو کلام کے لیے کلمے کا لفظ مفرد کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ خبر کو آگے کیوں لایا، مبتدا کو بعد میں لایا، وہ تاکہ شوق پیدا ہو جائے۔ جب ایک کسی آدمی کا نام لیتے ہیں بیان کے لیے تو اس کو تعریف کرتے ہیں، شیخ الفلان اور علامہ نام نہیں لیتے ہیں، بعد میں اس کا نام لیتے ہیں تاکہ اس کی بیان کو سننے کے لیے شوق پیدا ہو جائے، اس لیے اس کے صفات ذکر کرو۔ تو یہ دو کلموں کو اس لیے آخر میں ذکر کیا، پہلے ان کے صفات کو ذکر کیا، جو پڑھنے والوں کو بہت آسان ہے اور اللہ کو بہت محبوب بھی ہے اور بہت وزنی بھی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ شوق پیدا ہو گیا، وہ کلمے کون سے؟ امام بخاری جلدی ہمیں بتا دے حدیث میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ ایسے کلمے ہیں کہ ان کو وزن اعمال میں رکھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر میں دو ایسے کلمے تمہیں نہ بتاؤں جو جس کو فرشتے پڑھتے ہیں؟ کہا ضرور بتائے، فرشتوں کا وظیفہ ذکر کیا ہے؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ آگے کہا اور بات بتا دوں کہ جنتیوں کو جو جنت میں اللہ داخل کریں گے وہ بھی یہی کلمہ پڑھیں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور جنتی جنت میں خوشیوں سے ایسے مرحوب ہو جائیں گے، ایسے بےتاب ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کی تعریف کے کلمات کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بغیر قصد اور ارادے کے ان کی زبان پر جاری ہو جائیں گے، سلام السلام سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، حدیث شریف بھی آتا ہے کہ جب مجلس ختم ہو، اذا جلس الناس، لوگوں بیٹھ جائے، وَكَسُرَ لَغَتُهُ، ان کی باتیں آزاد باتیں کرنے لگے، اچھی باتیں بھی بری باتیں بھی مجلس میں ہوتی ہے، لیکن جب مجلس میں یہ اٹھے اور یہ الفاظ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنے کوتاہیاں غلطیاں مجلس میں کی ہوں گے وہ پھر اللہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کو 100 مرتبہ اگر کوئی شخص ان کلموں کو پڑھے، یدی اس کی گناہیں سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، پھر بھی اللہ اس کو کیا کرے گا؟ معاف۔ یہ کتنی آسان کلمے ہیں، کتنی آسان ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے ثواب کو انسان شمار نہیں کر سکتا ہے۔ سمندر کی جھاگ کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے بھی یہ کلمات پڑھا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ پہلے سبحان اللہ کا لفظ لایا، پھر الحمدللہ کا لفظ لایا، یہ مسلم اور عظیم کا لفظ بعد میں لایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، عظیم کا لفظ پہلے لایا اور بحمدہ کا لفظ بعد میں لایا ہے۔ تو بہرحال یا رب آپ کو یہ قانون بھی ہے کہ کیا تخلیہ پہلے ہوتا ہے تحلیہ سے، پہلے اللہ کی صفائی کی نسبت کرو اس کی طرف،
اللہ کی صفائی ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ صاف ہے، لیکن صفائی کی نسبت سے ہم کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف بڑائی کے، اللہ کی بڑائی اپنی ہے، ہم اس کی بڑائی کو نہیں کہتے کہ اللہ بڑا ہے، ہمارے بولنے سے بڑا ہو گیا، کہتے نہیں، اللہ کی صفائی ہم نہیں کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، وہ ان چیزوں سے جو اللہ کی شان کی مناسب نہیں ہے، تو اس کے طرف ہم نسبت کرتے ہیں تاکہ ہم کو ثواب مل جائے۔ اس لیے اللہ کی کمالات صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک اس کو جلالیہ کہتے ہیں، ان کو جمالیہ کہتے ہیں۔ جو ثبوتی صفات ہے ان کو جمالیہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے قہر کی صفات ہے اس کو جلالیہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی صفات ثبوتیہ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی صفات لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، یہ صفات باری تعالیٰ کی سلبیہ بھی ہے، اور سبحان اللہ میں باقی کا ذکر ہے، صفات سلبیہ کا ذکر ہے۔ کہتا ہے متکلم کہتا ہے وَسَبِّحُ اللَّهَ عَنْ جَمِيعِ النَّقَائِصِ، یہ ترجمہ ہے، وَسَبِّحُ اللَّهَ عَنْ جَمِيعِ النَّقَائِصِ وَأَحْمِدُ اللَّهَ عَلَى جَمِيعِ الْكَمَالَاتِ، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تمام کمالات کے ساتھ، لہذا تخلیہ پہلے ہوتا ہے، اور تحلیہ تزیین جو ہے، اللہ کی زینت جو ہے وہ جو ہے کیا ہے، اس کے زینت صفات والوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہہ دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ دیکھو سبحان اللہ ہے اور بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں نے لفظ حمد کو پہلے ذکر کیا، عظیم کے لفظ کو بعد میں ذکر کر دیا، اور اسی طرح لفظ رحمان کو پہلے لایا، سب سے کلمات کیا ہے، حبیب دان الرحمان، اور صفت کو نہیں لایا، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ وزن اعمال، یہاں اللہ اپنے رحمت کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے ایک نیکی کا بدلہ 700 تک اللہ دے رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ رحمان لایا کہ ترازو میں نیک اعمال کو اللہ بہت وزنی بنائے گا، بہت چکر کے بنائے گا، اور اتنا عظیم ہے، اس لیے لفظ رحمان کا لفظ ہے۔ اور مجھے امید بھی ہے اللہ سے، الایمان بین الخوف والرجاء، لفظ رحمان سے مجھے امید پیدا ہوگی، امام بخاری کہتا ہے۔ عظیم کا لفظ آیا، عظیم اس کو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کا پکڑ بھی سخت ہے، اور اگر معاف کرنا چاہے تو اس کا معافی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے وہاں ڈر کی وجہ سے میں نے یہ آخری کا لفظ، عظیم کا لفظ سے میں نے یہ اشارہ اپنی طرف بھی کیا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، میں نے بخاری کی تصنیف کی ہے، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا، اللہ مجھے انتہائی بڑا مقام دے گا، تو ساتھ ساتھ ڈر بھی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کلام کا ابتدا بھی قرآنی آیت سے کیا، اور آخر بھی ونضع الموازین القسط قرآنی آیت سے کیا، اور ترجمۃ الباب میں دلیل کے طور پر اس میں جو ہے کلمتان کو لایا، مدعا، ترجمۃ الباب مدعا ہے، اور نیچے جو حدیث ہوتی ہے یہ اس کے لیے دلیل ہے، تو دلیل دعویٰ کے بالکل مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے یہ کلمے اتنی آسان ہے زبان پر، یہ حروف ہے اور جو شدیدہ ہے ان میں سے کوئی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے اس میں کچھ ذکر ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اندر کوئی ذکر نہیں، اس لیے حروف شدیدہ سے یہ اللہ نے پاک رکھے اپنے کلمات کو۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اللہ ہمارے خاتمے کو بھی ایمان سے کر دے، اور جیسے اس کے قبر سے موت کے بعد خوشبو آ رہی تھی احادیث کے، اسی طرح ان کی کتاب کے پڑھنے سے اللہ ہمارے قبروں سے بھی ایسے خوشبو پیدا کرے، ظاہر نہ کرے، اندر ہی اندر یہ خوشبو بند رہے، بوتل کے اندر بند رہے، تاکہ لوگ ہمیں بزرگ ولی نہ کہے،
اس لیے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کے برکات سے نوازے. اور آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، جیسے کہ ہمارے محترم استاذوں نے دوسرے